سارے بھائی تشریف لائیں خیام رات کے لیے سمجھ شاباش بھائی جو سارے آرام رہنا سارے یہ پیغام سارے بھائیوں واسطے ہیں بالخصوص جڑے بھائی استانے پر رہنے انہاں واسطے آج آگسا اس تو بعد نہ آخاں گا پہلی تو آخری وارننگ اس تو بعد جس طرح ہمارے کان مروڑن ہوئے نا اس طرح تو سارے مروڑ سے استانے آنے پائے جڑے تھے قیام کرنے ہو باروں جڑیش ہیں انہوں کی ہونا ہے کہ اصلا پیرخانے پر چلے ہیں تو وہ لوگ جڑے ہر ویلے پیرخانے پر رہنے انہوں نے ایکسپیکٹیشنز ہونی ہیں کہ سانے روپے کرنے ہو سانے ادب کرنے میں احترام کرنے میں تو سانے چول نکلو نا تو اگلے نے جتنی عقیدت ہے ذہن اسے سارا خراب ہوئی جیسے تو سانے تا رہنے والے لوگ جڑے ہو اپنی اصلاح کرو ایک کھونڈا ہمارے کول ہے جتنے بھائی پیرخانے پر اشنین میں اس کو پہنا 1000 دفعہ آگی گیا اگر صوفی افسر کو اشنا تے نہ چھو اپنا وقت ضائع کرنے ہو اپنے پیرخانے پر چھو اپنے پیر کو لچو سب بسم اللہ تو سنا اشنا عبادت تو سنا جانا عبادت تو سنا تھا رہنا عبادت اپنے پیر ذات ہوا دیدہ کسے کو لشنی ہو کسے نہ منہ رکھنے واسطے کسے اور مفاد واسطے اپنا وقت ضائع کرنے ہو چھڑے پائی میں احساس ہے اس گالنا کہ جنہاں کہ میں آخنا چاہنا اس طرح موجود نہیں ہیں تھا کچن جو سے بارہ نے سارے خبر پچائی چھوڑے دوئے گی سرکار اس گلہ پر ناراض ہے پیرخانے پر پائی ایک دوئے نے غیبت کرنے نے بدخویاں کرنے نے کیڑے کرنے نے فلانا یہ کری گیا فلانا وہ کری گیا جنانیاں لگم کرنے نے ایک گل آج تو بعد نہیں ہونی چاہیے میکی جس نہ پتہ لگا میں سختی نے ناس گلہ نے نوٹس کے انسان کسا کی اگر کوئی اس قسم نے اعتراض بھی آیا کوئی گل آیا تو مانال کرو متعلقہ بندے نہ میں ٹیم جس طرح کرنا میں کرے گی انسان آپ اسے یہ جواز نہ بنی جائے یہ پیرخانے پر گیا تو مانال اچھا سلوک نہیں ہویا تو اپنے پیرخانے پر گیا تو جائے لوگے باسے کے مانا اچھا سلوک نہیں ہویا پھر تو آپ نے ٹھوگا کو آپ کو پگلا چاہنا لگے تھوڑا پیرخانہ نا پیرخانے نے بارے تو سن باہر جائے تو بغا کے گل کر سو تو سن آپ نگا کر سو اگر کوئی فرق ہے کوئی کمی ہے تو وہ آپس ہی رلی سے پوری کر سکتے اصلا باہر کسی موقع نہ دیا کہ سارے کے لوگ اللہ کرن تنقید کرن بس اتنی گل ہے اس پر احتیاط کی تھی جائے میں کیا کہ آئندہ نہ میں گل آپ نہیں گا ہاں جی بسم اللہ خاوت صاحب ہاں جی کہنا پائیے قدم بہت سی کر دینا چلو باہر
بھائی قدم بوسی کرو تو میری گزارش ہے بھائی جڑا آستانہ پاک کے اس نے ونڈو پیڑے لیں جس نے ٹھیکہ تقریباً 5000 پاؤنڈ ہے اور میری سارے بھائیوں گزارش ہے کہ اس میں توفیق اپنا حصہ پائی پاؤں اگر ہون نہیں تو پھر صحیح تقریباً اساں 3 ہفتے نے یہ پیمنٹ کرنی انشاءاللہ لازم استانے نے سارے ونڈو جڑے اس نے ٹھیکہ سے چاہی دیتا 5000 پاؤنڈ نے ٹھیکہ ہویا سارے ڈبل گلیزنگ ونڈو باساں 24 رمضان تو پہلے انشاءاللہ کم کمپلیٹ ہوئی جیسی اسے لسا پیمنٹ کرنی ہے مزید کرن دی ماں باہر جو نکلتے ہو اندر آئی جو گلیز نہ کھڑے ہو You guys in the bucket. Tell him to the bucket. They cost it like that. Under a shot. Tell you like وہی پار بھی ہوگی نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہنت مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر حضرات گرامی قدر خلاق عالم کا بے پایا فضل و کرم اور عنایات کا یہ سیل رواں آج ہمارا مقدر اور نصیب ہوا کہ حضرات قادر و چشت اہل بہشت کی زیارت ہمارا مقدر اور نصیب ہوا اور اس محفل میں بیٹھنا در حقیقت خود پر اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کو دعوت دینا ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دیار غیر میں اس سرزمین پر حضرات قادر و چشت اہل بہشت کی زیارت اور ان کے ذریعے سے تعلیمات دین ہم اقار ہمارا مقدر اور نصیب بنا خلاق عالم حضرت کو تعدید سلامت تا قیامت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے تاکہ آپ کے فیضان کا سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری و ساری رہے اور ہم حقیر پر تقصیر آپ کی بارگاہ ناز سے زلف رسول کے حوالہ سے وہ نسخہ اکسیر حاصل کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کریں میری خوش نصیبی ہے کہ میں بھی سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ بلالائیہ جہانگیریہ حضور سیدنا ہادی علی شاہ جو آگرہ شریف میں حضرت کا مزار اقدس ہے اس خاندان سے میری نسبت ہے اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی ہوں میں پاکستان سے آیا ہوں لیکن اپنے گھر میں ہوں اور حضرت سیدنا شاہ شکور علیہ الرحمہ آپ کے فیضان کرم اور فیضان نظر سے اور حضور سیدی و سندی مرشدی و مربی جو بہت سے واسطوں سے حضرت سیدی نقیب اللہ شاہ صاحب سے ہمارے بزرگ
بہت سے وسیلوں سے آپ کے خاندانی اقدس تک، آپ کی دست کرم تک ان کا سلسلہ جو ہے حصول فیض پہنچتا ہے۔ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں، حضرت کی بارگاہ میں آستانہ نقیبیہ پر بحیثیت نقیب حاضر ہوں، اور مجھے حضرت نے اپنے قریب کرتے ہوئے مجھے مقام ذکر حبیب سے نواز دیا، اور میں اس آستان پر حاضر ہوتے ہوئے اور اپنے سلسلہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شعر عرض کر کے آج کی اس بزم کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ بات بگڑے نہ شاہ میری بنائے رکھنا، بات بگڑے نہ میری آنکھ بنائے رکھنا، بات بگڑے نہ میری شیخ بنائے رکھنا، بات بگڑے نہ میری شاہ بنائے رکھنا، میں برا لاگ سہی آپ نبھائے رکھنا، میں برا لاگ سہی آپ نبھائے رکھنا۔ آج کی اس تقریب نور کا آغاز کلام نور سے کرتے ہوئے، اپنے سینہ کو ذکر نور سے پر کرتے ہوئے محفل ذکر نور سے دربار نور علی نور تک کا سفر اس خوبصورت محفل نور سے کرتے ہیں کہ جس میں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ آئیے تذکرہ نور سے آج اس بزم نور کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب محترم حافظ و قاری احتشام الحق صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آیات بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں؟ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں؟ اتنا بڑا عنوان کہاں سے لاؤں؟ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں؟ اتنا بڑا عنوان کہاں سے لاؤں؟ یہ بھی دل ہے کہ کروں دل سے ثنائے سرور، پر مگر وسعت قرآن کہاں سے لاؤں؟ کتاب العرائب کی آیات بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز ہوا۔ جناب محترم حافظ قاریت شام الحق صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت میں بحیثیت نقیب اسے کہتے ہیں کہ جو تعارف پیش کرے، نقارہ بلند کرے، آنے والی شخصیت کا تعارف پیش کرے، اسے نقیب کہتے ہیں۔ میں آنے والے ثنا خان کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اس نے کیسا پڑھا، پڑھنے کے حوالہ سے سننے والوں کا سب کیا ہوا۔ حضرت مسند نشین ہے، ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ حضرت آپ کے نزدیک نقیب جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، نکارہ بلانے والا، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے لیے اس میں اعظم ہے، ہمارے لیے اس میں اعظم ہے۔ تو میں اپنی بات کو حضرت کی اجازت سے مکمل کرتا چلوں کہ مجھے جس کی جتنی معرفت ہوگی میں اس کا ذکر، اس کا تعارف اتنا ہی کروں گا، لیکن الحمدللہ ہماری نسبت اس ہستی سے ہے کہ جو نقیب اللہ ہے۔ نقیب اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت تقسیم کرنے والا ہے، اللہ کا عرفان تقسیم کرنے والا، عرفان الہیہ تقسیم کرنے والے کو نقیب اللہ کہتے ہیں۔ اور مجھے واصف علی واصف کا وہ شیر یاد آ رہا ہے اسی حوالہ سے کہ حضرت آستان پر پہنچا تو شجروں پر نقیبی رنگ، بشروں پر نقیبی رنگ۔ تو مجھے واصف علی واصف کا وہ شیر یاد آیا کہ احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت، احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت، ہر چہرہ میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ احباب کی صورت ہو یا اغیار کی صورت، ہر چہرہ میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں کہ مرشد باج نہیں رابطہ پتہ ملدا، لکھ کوئی تسبیح گیڑے۔ مرشد باج نہیں رابطہ پتہ ملدا، لکھ کوئی تسبیح گیڑے۔ تسبیح بری پر دل نہ پھریا، کیوں؟ مرشد باج نہیں رابطہ پتہ ملدا، لکھ کوئی تسبیح گیڑے۔ حضرت سلطان صاحب فرماندے نے کہ نہ رب عرش معلا ملیا، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابی لبا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا، کتے پینڈے بے حسابے ہو، جاتا پھڑیا مرشد باہو، مکے کل عذابے ہو۔ مرشد باج نہیں رابطہ پتہ ملدا، لکھ کوئی تسبیح گیڑے۔ اللہ دی قسم لکھ کوئی تسبیح گیڑے کہ من نال من دے منتا پھیر پھیری نرے منکیا نال نہیں مندا ہو، او تے جاندا من دیا منکیا نو من کے خشک میدان چ بھندا ہو، من ہور پاسے منکا ہور پاسے۔ بزرگ فرماندے نے کہ گیان بغیر دھیان دے حاصل نہیں ہوندا، پر حال ساڈا من ہور پاسے منکا ہور پاسے۔ خلد کے نشہ میں غلطان نظر آئے، ہائے بڑے دلچسپ مسلمان نظر آئے، ہائے یہ تیرے ذوف عقیدہ بندے یارب مسجدوں میں بھی بیٹھے پریشان نظر آئے، کیونکہ من ہور پاسے مرگا ہور پاسے۔ سید بلے شاہ سرکار نے گال مکائی فرماندے نے کہ مال مال گٹے گوڈے توتے اندرے رہی پلیتی، دل کھڑاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی، کنا نو ہلا کے بندیا پھر نماز تو نیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی کہ من ہور پاسے منکا ہور پاسے۔ سلسلہ گفتگو کہیں طویل نہ ہو جائے، میں اپنی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گا کہ من ہور پاسے تے منکا ہور پاسے، من ہور پاسے تے منکا ہور پاسے۔ او محرم راز تیرے ہری کھن داؤ، کہنا من سردار من پیش کر دے، باجو من دے یار نہیں من داؤ۔ لکھ کوئی تسبیح گیڑے، مرشد باج نہیں رب دا پتہ ملدا، لکھ کوئی تسبیح گیڑے تے پیر جنہ دے سر تے ہون کانو نانو چھڑ۔
پیر جنہ دے سر تے ہوون کون انہاں نو چھیڑے انہاں نال نہیں جھگڑا ساڈا دور سمجھ دے جڑے راز اسیتے یار نو منیا شارک تو بھی دیڑے ہدیہ عقیدت بارگاہ بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے جناب وہ سراخان رسول پاکستان سے حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب کے شاگرد رشید ہیں اور وہ بڑا خوش وقت جس کی قسمت میں خدا نے سراخانی کر دی ہے در حقیقت اس کی جولی اپنے فضل و کرم سے بھر دی ہے اور موسم کیسا کہ اندر گرمی اور باہر سردی ہے اور آنے والا سراخان محمد افضل سہروردی ہے ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے گا قبلہ افضل صاحب حضور اجاز تمامی حضرات ایک مرتبہ محبت سے جیدت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو پاک پڑھ دیا تو مرشد کا ذکر ہو رہا تھا تو ہم بھی مل کر زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں ذرا محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کہیے میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے آنکھوں آنکھوں میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے شیر سنیے کدی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے منگن دی کہہ دے سبحان اللہ کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے منگن دی میں نقیب اللہ دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں نقیب اللہ دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے سب کہیے میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے سب پیر بھائیوں کو میں ایک نقطہ بتانے لگا ہوں کہ
اس کو اپنے نا پلڑے سے باندھ کے رکھیے گا، آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ سنیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، نہیں ایسے نہیں، ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سنیے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نارس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نارس جاوے، جنا دے پیر اور رس جاگے او جون دے جی مرے رہنے، جنا دے پیر او یارو رس جاگے او جون دے جی مرے رہنے، جنا دے پیر او رس جاگے او جون دے جی مرے رہنے، خیال مرشد دے وچ میں مست رہنا، دن راتی آنکھوں سبحان اللہ، خیال مرشد دے وچ میں مست رہنا، دن راتی میرے دل وچ مرشد وسدا، میرے دیدے دھرے رہنے، میرے دل وچ مرشد وسدا، میرے دیدے دھرے رہنے۔ ایک بار سارے آخو، میں لجپال تے لڑ لگیاں میرے، تو یہ لجپال نے، انہوں نے لجپال نے سارے انشاءاللہ سارے گچھ بچ کے آخو، میں لجپال تے لڑ لگیاں میرے تو غم بھرے رہنے، نیازی مینو غم کادا، میری نسبت ہے نقیبی، آنکھوں سبحان اللہ، نیازی سانو غم کادا، ساڈی نسبت ہے لاسانی، نیازی مینو غم کادا، ساڈی نسبت ہے نقیبی، کسے دے جو بن کے قسم رب دی کھڑے رہنے، کسے دے جو بن کے قسم رب دی کھڑے رہنے، جنہیں نہیں نالے تک آکھیا اوٹی بھی واری آگے ذرا اچھی آکھے، میں لجپال تے لڑ لگیاں میرے تو غم بھرے رہنے، میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہنے۔ کیوں فکر کرے دل وچ ماساوی اگیرے دا، کیوں فکر کرے دل وچ ماساوی اگیرے دا، انہوں سدے خیرانے جدا پیر مگر ہوئے۔ بڑے خوبصورت انداز میں محمد افضل سہروردی ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضرات
خداوند عالم نے جو نازل فرمایا وہ قرآن بنا، اور قرآن کو صحابہ کرام تک آسان اور سلیس انداز میں جو سرکار نے اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمایا وہ حدیث بنا، اور حدیث رسول کو صوفیہ کرام نے مختلف خطوں میں، طبقات میں، قوموں میں جب بیان فرمایا تو وہ قول بنا، اور اس قول کو جس نے بیان کیا وہ قوال بنا۔ قوالی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن آپ کی برکت سے اور سرکار غوث پاک کی اجازت سے ہمارا حصہ اور نصیب ہوئی۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن نے جس انداز میں قوالی سماع کے ذریعے سے تبلیغ فرمائی اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ ہر کوئی پاک و ہند کا رہنے والا دارہ اسلام میں داخل ہوگا، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا۔ تو قول کو بیان کرنے کے لیے قوال اور بالخصوص حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہارمونیم اور طبلہ جن کی ایجاد ہے، یہ آپ موجد ہے طبلہ کے اور ہارمونیم کے، اور بے شمار راگ راگنیاں جو ہیں وہ آپ نے تخلیق فرمائی۔ سلسلہ گفتگو کہیں طویل نہ ہو جائے، میں بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ 7 سر ہیں، اور ان 7 سروں کا ذکر اس انداز میں میں 4 مصروں میں ایک شاعر کی زبان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 7 سر ہیں کیا۔ میں حضرت کی اجازت سے یہاں پر ایک مزید جملہ عرض کرتے ہوئے تمام کرنا چاہوں گا کہ 7 سر ہیں، اور سرگم کیسی ترتیب ہے کہ اس میں پہلا اور 5واں سر، یہ 2 سر ایسے ہیں کہ جن کا ثانی نہیں، باقی ہر سر کا ثانی۔ تو سرگم میں پہلا اور 5واں سر یہ بتاتا ہے کہ نہ پہلے اللہ کا کوئی ثانی ہے، نہ 5ویں پنجتن کا کوئی ثانی ہے، باقی ہر سر کا ثانی ہے، نہ پہلے کا کوئی ثانی ہے، نہ 5 کا کوئی ثانی ہے۔ تسرے انسری بچ وجے جد بنسری، حضرت امیر خسرو نے ستار کو بھی ایجاد کیا، اور اس ستار کو ایجاد کیا ہے حضرت انسان کو دیکھ کر، اور فرماتے ہیں کہ یہ ستار جو ہے یہ انسان کی جسامت پر ہے، اور اس میں بہت سے تار ہوتے ہیں، اور ایک موٹا تار ہوتا ہے جسے کھانگڑ کہتے ہیں، اور جب تک وہ سر میں نہ ہو تو کوئی تار سر میں نہیں آتا۔ بس ستار مکمل ہے، جس طرح ستار میں تاریں ہوتی ہیں اس طرح بندے میں یہ رگیں، یہ شریانے۔ تو فرماتے ہیں بس کوئی زخمہ لے کر اس کو چھیڑنے والا ہو، چھیڑو چھیڑ کے چھیڑے جس دم، چھیڑو کدی بھی بیر سے ہیڑتا نہیں، جیندہ جاگتا جیدہ سردار چھیڑو او دی چھیڑتا ہی نہیں۔ تسرے انسری وچ وجے جد بنسری، بڑی رونق اس بنسری نے لائی ہوئی ہے، 7 6 دے دے 7 مرتبے نے 7 سران دے نال سجائی ہوئی ہے، بے پیرا بجاوے تو مزہ کوئی نہیں، او دی سران دے نال لڑائی ہوئی ہے، کیوں نہ میں سردارو ہاتھ چما جنہ ہتھا نظام چاہی ہوئی ہے، کیوں نہ میں سردارو ہاتھ چما جنہ ہتھا نظام نہیں چاہی ہوئی۔ تو حضرت کی اجازت سے میں آپ حضرات کے سامنے دعوت کلام دینا چاہوں گا۔ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے محسن اعجاز قبال اور ان کے ہم نوا، اور ہمارے بالخصوص احمد بھائی جن کی دعوت پر آج ہمیں حضرت کی زیارت اور آپ حضرات کی ملاقات کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ سلامت قیامت رکھے، آستان حضرت کو ہمیشہ ہمیشہ خداوند عالم تمام حوادثات سے محفوظ رکھے، اور قیامت تک حضرت کا یہ آستان اور آستان پر حاضر ہونے والے طالب جو ہیں وہ گوہر برات حاصل کرتے ہیں۔ رشید تبلچی ایک خواب تھا کیا؟ کدھر گیا فنا فلا گروپ؟ بہت ہی خواب پورا کیا، خواب پورا نہیں ہوا میرے۔
واقف ہے ہر انجام سے